الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما وقال اللہ تبارک وتعالی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ مولانا العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر اللہ شفاء القلوب او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مرد حضرات کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور جو عورتیں کثرت سے اللہ کا ذکر کرتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت بھی فرمائیں گے اور ان کو بڑا اجر دیں گے۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا زیادہ ذکر کرنے والے مرد حضرات اور اللہ کا زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت کا بھی اعلان کیا ہے اور بڑا اجر ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ صرف زیادہ ذکر کر لو، کم مت کرو۔ ذکر کرنا ہے زیادہ کرو، قرآن کریم زیادہ پڑھو، درود شریف زیادہ پڑھو، دل سے اللہ کی یاد میں رہو، نمازیں دھیان والی پڑھو، کوالٹی والی پڑھو۔ آج دنیا میں جس کو بھی دیکھو وہ بے چین ہے، پریشان ہے، حالات میں ہے، تکلیفوں میں ہے، اس کے مسئلے حل نہیں ہو رہے، گھروں میں سکون نہیں آ رہا ہے، میاں بیوی میں محبت نہیں ہے، بچے فرما بردار نہیں ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، پیسوں میں نہیں، چیزوں میں نہیں، وقت میں نہیں، چائے کی پتی میں نہیں، شکر میں نہیں، دودھ میں نہیں، برکت نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے پاس اللہ کی یاد نہیں ہے۔ جس کے پاس اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے، اس کے پاس تو برکت ہی برکت ہے، اس کے پاس تو چین سکون ہے۔ چین سکون کہاں ملے گا؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں الا، اے لوگو سنو، خبردار ہو جاؤ، بذکر اللہ تطمئن القلوب، صرف اور صرف اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ مچھلی کو پانی سے نکالو، مچھلی بے چین، پانی میں ڈالو سکون میں۔ ایک مومن بغیر ذکر کے بے چین اور ذکر کرے تو سکون میں۔ ہماری بے چینی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں سکون، ذکر نہیں ہے۔ اگر ذکر ہوگا تو سکون ملے گا۔ جس درخت کو پانی ملتا ہے نا، وہ درخت ہرا بھرا رہتا ہے، سرسبز و شاداب رہتا ہے۔ جب مومن اللہ کی یاد میں رہتا ہے، اس کی روح سرسبز و شاداب رہتی ہے۔ اور جس درخت کو، جس پودے کو پانی نہیں ملتا، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ سوکھ جاتی ہے، وہ ہری بھری نہیں رہتی۔ جو انسان اللہ کی یاد میں نہیں رہتا، اس کی روح بے چین ہو جاتی ہے۔ اس لیے نیت کریں کہ اللہ کو یاد کریں گے۔ فضائل اعمال میں حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص تھا،
وہ رات سونے سے پہلے درود شریف پڑھ کے سوتا تھا، اس کا معمول تھا رات سونے سے پہلے درود شریف۔ ابھی بھی بہت سے لوگ ہیں ان کا معمول ہے، اور رات کی تنہائیوں میں جب دنیا میٹھی نیند سو رہی ہوتی ہے نا، دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا، انسان اور اس کا رب ہوتا ہے، اس وقت ذکر کی کچھ مزہ ہی اور ہے، کچھ بات ہی اور ہے۔ اکثر طبقہ اس وقت موبائل چلاتا ہے جب اللہ سے جڑنے کا وقت ہے، وہ وقت اللہ کے قریب ہونے کا ہے۔ تنہائی کی نیکیاں انسان تجھے اللہ کے قریب کر دے گی، اور تنہائی کے گناہ انسان تجھے اللہ سے دور کر دیں گے۔ یہ ولی بننے کا وقت ہے، رات کا آخری پہر، اور جب سب سو جاتے ہیں یا کمرے میں ہم اکیلے ہوتے ہیں، ہمیں دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا، وہ ولی بننے کا وقت ہے۔ بیجاپور میں ایک مولانا ملے، مجھے کہا مولانا جب گھر میں رات میں سب سو جاتے ہیں جلدی، بیوی بچے فیملی، اس وقت میں اکیلے میں درود شریف پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ مولانا کبھی کبھار 250 ہوتے ہیں نا، میری آنکھ میں آنسو آ جاتے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ مولانا اتنے وقت سے آپ آ رہے جا رہے، ابھی 2 مہینے سے ایسا لگ رہا ہے مجھے ترقی مل رہی ہے، اب ترقی ہو رہی ہے۔ اب ان کو کیا بتاؤں، وہ جو رات میں اکیلے میں جو درود شریف پڑھ رہے ہیں نا، اس پر ترقی ہو رہی ہے، میرے آنے جانے سے نہیں ہو رہی۔ وہ پہلے بھی پڑھتے تو پہلے ترقی ہوتی۔ تو فضائل اعمال میں حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک ساتھی تھا، وہ روزانہ رات میں سونے سے پہلے درود شریف پڑھتا تھا۔ رات میں زیارت ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ارشاد فرمایا تو اپنا منہ میرے قریب کر جس سے تو مجھ پہ درود پڑھتا ہے تاکہ اس کا بوسہ لوں۔ اللہ اکبر۔ ہم ہمارے نبی کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اور یہ رات میں سونے سے پہلے درود شریف پڑھتا ہے تو پیارے نبی اس سے پیار کر رہے ہیں اور اس کے ہونٹ پہ بوسہ دینا چاہتے ہیں۔ صرف پیار ہی نہیں کر رہے، صرف محبت ہی نہیں کر رہے، صرف خواب میں زیارت ہی نہیں ہوئی ہے، یوں فرمایا تو اپنا منہ میرے قریب کر جس سے تو مجھ پہ درود پڑتا ہے تاکہ میں اس کا بوسہ لوں۔ وہ فرماتے مجھے شرم آئی، کہاں پیارے نبی کے ہونٹ مبارک اور کہاں میرے گنہگار ہونٹ، تو میں نے اپنے گال کو قریب کر دیا۔ پیارے نبی نے میرے رخسار کا بوسہ لیا اور میں اٹھ گیا تو پورا گھر مشک کی خوشبو سے مہک رہا تھا، اور 8 دن تک یہ خوشبو آتی رہی۔ دل دکھتا ہے، رات میں انسٹا دیکھتے دیکھتے آج آنکھیں بند ہو رہی ہے، شارٹس دیکھتے دیکھتے آنکھیں بند ہو رہی ہے۔ نہ ذکر کی توفیق ہے، نہ وضو کی توفیق ہے، نہ بستر جاڑنے کی توفیق ہے، نہ اللہم بسمک اموت واحیا پڑھنے کی توفیق ہے، نہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے کی توفیق ہے، نہ درود شریف پڑھتے پڑھتے سونا ہو رہا ہے، دنیا بکتے بکتے سونا ہو رہا ہے، اور صبح اللہ کو بھول کر اٹھنا ہو رہا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہو کہ میری زندگی میں انقلاب آ جائے، رات کو سونے کے وقت اللہ کو یاد کرے، صبح اٹھنے کے وقت اللہ کو یاد کرے، رات میں سونا صحیح کرے، صبح اٹھنا صحیح کرے، خدا 24 گھنٹے کا نظام صحیح کر دے گا، اور وہاں سے اللہ تعالیٰ ایک بہترین لائف اور بہترین اللہ تعالیٰ اس کو زندگی عطا فرمائیں گے۔ اللہ کرے کہ میں اور آپ بھی رات سونے سے پہلے درود شریف کا اہتمام کریں۔ ہمارے ایک رشتہ دار تھے، ان کو مکہ مکرمہ سے بڑا پیار تھا، وہاں زیادہ جاتے تھے، زیادہ رکتے تھے، زیادہ رہتے تھے۔ رمضان میں وہ وہاں تھے، میں بھی وہاں تھا۔ فجر کی نماز کے بعد ان کے سینے میں درد ہوا۔ ان کے بیٹے نے کہا کہ ابو دوائی پی لیجیے، آپ کو درد ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے؟ کہا بیٹا میں روزے سے ہوں، روزہ ہے میرا۔ اسی وقت اللہ کو یاد کرتے کرتے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ مکہ مکرمہ کی سرزمین ملی، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ملا، روزے کی حالت ملی، فجر کی نماز پڑھی، عمرے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ عمرہ کرنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اللہ نے اپنے گھر بلایا تھا، بیت اللہ شریف کے قریب ان کا انتقال ہوا۔ ان کی دفن گیری رات میں تھی، عصر کے بعد میں ان کے ابا کے ساتھ تھا۔
ان کے ابا مسکرا رہے تھے. میں نے کہا چچا آپ مسکرا رہے ہو, تو دیکھ تو صحیح میرا بیٹا کہاں گیا ہے. بولے تجھے پتا ہے؟ دیکھ میرا بیٹا کہاں گیا ہے, کس شان کے ساتھ گیا ہے. وہ مکہ مکرمہ میں گیا ہے, اس کو یہیں سے تو پیار تھا, کہیں بھی تو مرنا ہی تھا اس کو اس وقت میں, لیکن کہاں مرا ہے وہ, کہاں اس کا انتقال ہوا ہے. کیسا اللہ نے میرے بچے کو قبول کیا ہے. ہم لوگ اسپتال میں گئے, ان کو غسل دیا, زیارت کی, ان کے ابو نے پیشانی پر بوسہ لیا. رات میں حرم شریف میں تراویح چل رہی تھی. اس وقت ان کا جنازہ آیا نا تو میرا دل ہل گیا کہ دنیا میں بڑا پیار تھا ان کو اللہ کے گھر سے, اور جہاں 15 سال تک میں ان کو بیٹھتے ہوئے دیکھتا تھا حرم شریف میں, 15 سال تک وہ 4 کیبن کے نیچے, جب بھی میرا تقریباً سفر ہوا وہ تھے ہی, وہ بار بار جاتے تھے. تو جب حرم شریف میں ان کا جنازہ آیا نا, ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بہت تیز چل رہا ہے, شاید فرشتے چلا رہے ہو. میرا دل ہل گیا جب ان کا جنازہ وہیں رکھا گیا جہاں 15 سال تک میں نے ان کو بیٹھتے دیکھا. ان کا جنازہ وہیں رکھا گیا. یہ کعبۃ اللہ تھا, یہاں ان کا جنازہ تھا, آگے چوکی باندھی ہوئی تھی اور پیچھے سے امام صاحب تراویح پڑھا رہے تھے. اعلان ہوا جنازے کی نماز ہوگی, میں بھی شریک ہو گیا, اندر گیا امام صاحب کے ساتھ. جس امام سے ان کو بڑا پیار تھا نا, انہوں نے ان کی جنازے کی نماز پڑھائی. تقریباً 21 لاکھ کے قریب لوگوں نے جنازے کی نماز پڑھی. 21 لاکھ کے قریب لوگوں. اس وقت جنت المعلی میں دفن ہونے نہیں دیتے تھے. اللہ کی شان, اللہ کی رحمت جوش میں آئی. اما خدیجہ رضی اللہ عنہا کے قریب ان کو دفن ہونے کا موقع بھی ملا. اما خدیجہ رضی اللہ عنہا کے قریب ان کو دفن ہونے کا موقع بھی ملا. مفتی عارف صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے, ان کو بات کی, ایسا ہوا تو کہا کہ ان کے رشتہ داروں کو کہو کہ نوساری والوں کو مٹھائی تقسیم کرے تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے گھر والے کہاں گئے. اب عمل کیا تھا پیچھے, وہ بہت بڑی بات. اتنا اونچا مقام کیسے ملا؟ ان کی اہلیہ نے بتایا کسی وجہ سے رات میں لیٹ آتے تھے, روز ان کا معمول تھا, 3 ساڑھے 3 ان کو بج جاتے تھے. آ کے بستر پہ بیٹھ کر کے 500 دانے کی ایک تسبیح تھی, وہ پورے 500 دانے ختم کرتے نہیں تھے, وہاں تک کسی سے بات نہیں کرتے تھے, اس سے پہلے نہیں سوتے تھے. تنہائی کی نیکی انسان تجھے اللہ کے قریب کر دے گی, تنہائی کے گناہ انسان تجھے خدا سے دور کر دے. بیوی نے کہا میں پوچھتی تھی کیا پڑھتے ہو, تو اشارہ کرتے تھے ابھی تو میں پڑھ رہا ہوں, اور بعد میں پوچھنے کی نوبت نہیں آئی کہ آپ کیا پڑھتے. اب آ کے بندہ پڑھنا شروع کرے تو پوچھ لے کیا پڑھتے. اللہ اکبر. میرے دادا سے میں نے کہا دادا اتنا اونچا مقام لے گئے. تو میرے دادا نے مجھے کہا بیٹا جو رات میں لیٹ سوتا ہے نا وہ اکثر صبح میں نماز میں نہیں آتا, لیکن 20 سال کے قریب سے دیکھ رہا ہوں 3:30 بجے سو کے ایک بھی مرتبہ ایسا نہیں ہوا کہ یہ فجر کی نماز میں نہیں تھے. اللہ سے عشق تھا, اللہ کے حکموں پہ چلنے کا شوق تھا. تو جب زندگی عملی ہوتی ہے نا تو موت پیاری آتی ہے. اور میری دینی ماؤں بہنوں, آج کی مجلس میں اور یہ مرد حضرات اور آپ تمام اور جو سن رہے ہیں وہ یہ نیت کریں انشاءاللہ اپنے بستر پر ایک 500 دانے کی تسبیح رکھیں گے, اور 500 مرتبہ جب تک درود شریف پڑھیں گے نہیں نا وہاں تک سوئیں گے نہیں انشاءاللہ. 500 مرتبہ جب تک درود پاک نہیں پڑھیں گے وہاں تک انشاءاللہ سوئیں گے. کیا پڑھنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بہتر ہو ہم بھی پڑھیں, ہماری بیوی بھی پڑھے. آہستہ آہستہ ایک معمول بن جائے گا, اور میں امید کرتا ہوں خواب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ. تو آج کی مجلس میں نیت کیجئے کہ انشاءاللہ درود شریف کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. ذکر کرو گے تو سکون ملے گا, بغیر ذکر کے تو پریشان رہو گے. ایک عورت ایک بزرگ کے پاس آئی, ذرا دھیان سے سننا, یہ پورے واقعے کا اپنی زبان میں آپ کو مفہوم سنا رہا ہوں. ایک مستورات ایک بزرگ کے پاس آئی, حضرت تو گھر میں نہیں تھے,
حضرت کی بیوی سے کہا کہ میں بہت پریشان حال عورت ہوں, حضرت سے بات کرنا چاہتی ہوں. اس وقت تو حضرت مسجد میں ہے, آئے تو بات کرنا پردے میں مختصر کرنا, بہت لمبی نہیں, مستورات لمبی بات کر لیتی ہے نا, مختصر بات کرنا. حضرت آئے, کہا کہ ایک عورت آئی ہے, وہ رو رہی ہے, تکلیف میں ہے, حالات میں ہے, آپ کچھ بات بتا دیجئے. اس واقعے میں میرے لیے, آپ کے لیے, پوری دنیا والوں کے لیے ایک بڑا سبق ہے. ہم کیا سمجھ رہے ہیں اور پریشانی کی وجہ کیا ہے, سکون کیسے مل جائے گا, لائف کیسے چینج ہو جائے گی, اس واقعے سے بات سمجھ میں آئے گی. اگر یہ واقعہ سمجھ میں آ جاوے نا تو مستورات رابعہ بصریہ بھی بن سکتی ہے. حضرت نے پوچھا کیا ہوا بیٹی, چھوٹی تھی نا وہ, کیا ہوا بیٹی؟ اس نے کہا حضرت میں بہت پریشان حال عورت ہوں, وہ بہت پریشانی میں ہوں. کوئی تکلیف ہے شوہر کی طرف سے, گھر کی طرف سے, کاروبار نہیں ہے شوہر کا, کیا تکلیف ہے, بچے نہیں ہیں؟ حضرت ایسی تو کوئی بات نہیں ہے, ایسے تو میں بہت بہاروں میں ہوں, میرا بہت بڑا مکان ہے حضرت, میرے شوہر کا بہت بڑی فیکٹری ہے, بہت پیسہ بھی ہے ان کے پاس, اور وہ مجھ سے پیار بھی بہت کرتے, محبت بھی بہت کرتے, ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. ایسے فیملی لائن سے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. حضرت پورے گھر کا خرچہ بھی وہی اٹھاتے, گھر میں ایک باغیچہ ہے, اس کے مالی کو بھی خرچہ وہی دیتے. تو یہ سب تو اچھی بات ہے, تو پریشان کیا ہے؟ حضرت مجھے پاکٹ خرچ بہت کم دیتے, اتنا پیسہ ہے اس کے مقابلے میں پاکٹ خرچ بہت کم دیتے. حضرت نے سوچا کہ دینا چاہیے, جب اللہ نے نوازا ہو تو اہل و عیال پہ خرچ کرنا چاہیے. حضرت سمجھے کہ 500-1000 روپے دیتے ہوں گے, بیچاری رو رہی ہے. حضرت نے فرمایا کہ وہ ایسا روئی جیسے انسان کسی قریبی رشتہ دار کے انتقال پہ روتا ہے, ایسا روئی وہ. حضرت نے پوچھا بیٹی کتنا دیتے تجھے؟ تو اس نے کہا نا, تو حضرت مسکرانے لگے, ہنسی آ گئی حضرت کو. حضرت نے پوچھا کتنا دیتے ہیں, لیکن تجھے کم دیتے ہیں تو کتنا کم دیتے ہیں؟ تو اس نے کہا حضرت مجھے صرف 50,000 ہی دیتے پاکٹ خرچ. حضرت مسکرانے لگے, 50,000 تو بڑی رقم ہے. اس کو کچھ نہیں کہا, دل میں سوچا کہ 50,000 تو بہت ہوتے ہیں. بیٹی یہ گھر کا خرچ تو کرتی ہے, بڑا گھر تھا نا. نہیں وہ تو میرے شوہر کرتے ہیں, گھر کا خرچ میرے اوپر کچھ نہیں ہے, لیکن حضرت مجھے ہو نہیں رہتے نا یہ 50,000, تو میں کیا کروں؟ حضرت نے کہا کہ پریشانی ختم کرنی ہے یا پیسہ بڑھانا ہے؟ تو عورت تھی نا, حضرت کو سمجھا رہی ہے, وہ پیسہ بڑھ جائے گا تو پریشانی ختم ہو جائے گی. پیسہ کیسے بڑھ جاوے؟ آپ سے سفارش کر دو, آپ سے محبت کرتے ہیں, یا کوئی وظیفہ بتا دو. حضرت نے فرمایا کہ دو الگ الگ بات ہے, پیسہ بڑھنا الگ چیز ہے, پریشانی ختم ہونا الگ چیز ہے. دیکھ پیسہ تو تیرے کو 3.5 لاکھ روپے دیں گے نا تو بھی پریشانی ختم نہیں ہوگی. تو پیسہ بڑھانا چاہتی ہے کہ پریشانی ختم کرنا چاہتی ہے؟ حضرت چاہت تو پریشانی ختم کرنے کی, وہ دل پہ ایک بوجھ سا لگ رہا ہے, زندگی گزارنے کی مزہ نہیں آ رہی ہے, انجوائمنٹ نہیں ہو رہا ہے, لائف بیسٹ اور بہترین نہیں ہو رہی ہے. حضرت نے فرمایا 3 کام کر لے, تیری لائف بیسٹ ہو جائے گی, بہترین ہو جائے گی. حضرت کیا کر لوں؟ پہلا, بیٹی نماز پڑھتی ہے؟ ہاں پڑھتی ہوں, کبھی 5 وقت کی, کبھی 4 وقت کی. جب محلے میں شادی ہوتی ہے تو 2-3 نمازیں اور چھوٹ جاتی ہیں, اور کہیں ہل اسٹیشن پر پہاڑی علاقے میں گئے ہو تو پھر وہاں 5 نمازیں چھوٹ جاتی ہیں. ویسے ایسا نہیں ہے کہ میں بالکل نماز نہیں پڑھتی ہوں, پڑھتی ہوں, اتنی پابندی نہیں ہے. حضرت نے فرمایا بیٹی پابندی کر لے, 3 کام کرنے. پہلا کام یہ کر لے کہ نماز کسی حال میں نہیں چھوڑنی ہے. کعبۃ اللہ کا طواف رکتا ہے کبھی؟ فرض نماز کھڑی ہوتی ہے تو رک جاتا ہے. تو نماز کی تو وہ شان ہے جو کعبۃ اللہ کے طواف کو روک دیتی ہے. تو گھر کی صفائی, کچن کا کام کاج, شوہر بچے کی کیا حیثیت ہے جس کی وجہ سے ایک عورت نماز چھوڑ دے؟ نماز پڑھے گی تو سب کام سنور جائیں گے, نماز چھوٹے گی تو سب کام بگڑ جائیں گے. نماز اول وقت ہوگی, خدا کی مدد اول وقت آ جائے گی. نماز ٹال کے ہوگی, خدا کی مدد رک کے آئے گی. نماز اول وقت ہوگی تو مزہ آئے گا پڑھنے کا, نماز آخری وقت ہوگی تو بوجھ لگے گی پھر.
چائے فوراً پیے تو مزہ آتی ہے، آئس کریم فوراً کھائیں تو مزہ آتی ہے، دال چاول نکالے فوراً کھائیں تو مزہ آتی ہے، دال چاول نکال کے 1.5 گھنٹے کے بعد کھا رہے تو کیا مزہ آئے گی، چائے کو ٹھنڈی کر کے پی رہے تو کیا مزہ آئے گی، آئس کریم کو پگھال کر کے کھا رہے تو کیا مزہ آئے گی، اگر نمازیں لیٹ پڑھو گے تو کیا مزہ آئے گی، کچھ چیزیں فوراً اچھی لگتی ہے۔ بیٹی نماز پھول ہے گلاب کا کلی کس کام کی، جو نماز نہیں پڑھے اس کی زندگی بھی کس کام کی۔ بیٹی نماز اور لمبی نماز، کوالٹی والی نماز، اور نماز کے بعد دعا۔ ٹھیک ہے حضرت وہ میری تکلیف دور ہو جائے گی؟ حضرت نے کہا بات تو سن، پوری بات تو سن، انشاءاللہ اللہ دور کر دے گا۔ دوسری بات، بیٹی پردہ کرتی ہے؟ حضرت اللہ کا شکر ہے پردہ کرتی ہوں، ایسا نہیں کہ میں کوئی بہت آوارہ گھومتی ہوں، لیکن وہی کبھی ہو بھی جاتا ہے کبھی نہیں بھی ہوتا، بہت زیادہ اہتمام نہیں ہے۔ کبھی شادی بیاہ ہو تو اتر جاتا ہے، اور کہیں ہل اسٹیشن پہ گھومنے ہو تو گئے ہو تو پورا ہی برقع اتر جاتا ہے، بولے بہت اہتمام کے ساتھ نہیں، لیکن کرتی ہوں، ایسا بھی نہیں کہ نہیں کرتی ہوں۔ حضرت نے فرمایا بیٹی سچا پکا پردہ کر لے، پورا پردہ کر لے، اللہ جیسا چاہتے ہیں نا ویسا پردہ کر لے، اللہ کے لیے پردہ کر لے۔ کیا مطلب اللہ کے لیے؟ جب پردہ اللہ کے لیے ہوتا ہے نا تو ڈیزائن والا نہیں ہوتا ہے، اسٹون والا نہیں ہوتا ہے، فیشن والا برقع نہیں ہوتا ہے، اس کو تو کسی کو بتانا نہیں، اس کو تو اپنے آپ کو چھپانا ہے، وہ پردہ اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ ورنہ عام طور پہ ڈیزائن والا برقع وہ فیشن کے لیے ہوتا ہے۔ پردہ اس لیے کروایا کہ کسی کی نظر نہ پڑے، اور آج کل ایسا پردہ کر رہی ہے کہ نہ دیکھنے والے کی بھی نظر پڑے، تو یہ پردے کا ایک مذاق ہے، اللہ کو اور غصہ دلانے والی چیز ہے۔ چاکلیٹ کو اس کی جلیٹنگ سے نکالو نا، کیڑی آئے گی، مکوڑے آئیں گے، مچھر آئیں گے، اس کی ویلیو ختم، اس کی حیثیت ختم۔ ایک 5 سال کا بچہ اس کو کھانا پسند نہیں کرے گا، کشش ہی ختم ہو گئی اس کی۔ تو جو عورت پردے میں سے نکل جاتی ہے نا، اس کی کشش ہی ختم ہو جاتی ہے، بے مزہ اس کی لائف ہو جاتی ہے۔ کھانے میں نمک نہ ہو تو مزہ آئے گا؟ تو عورت کی زندگی میں پردہ ہی نہ ہو تو اس کو زندگی گزارنے کا مزہ آئے گا؟ نہیں۔ بیٹی تو نیت کر سچا پکا پردہ کرنے کی۔ اس سال حج میں ہمارے بہت قریبی رشتہ دار کی ایک عورت حج میں گئی، آنے کے بعد بہت سکون میں نے وجہ پوچھی، کہا مولانا میں پہلے پکا پردہ نہیں کرتی تھی، پردہ کرتی تھی نا، پکا نہیں کرتی تھی، اس سفر میں نیت کر کے آئی، چچا زاد بھائیوں سے پردہ کروں گی، ماما کے بیٹیوں سے، ماما کے بھائیوں سے، ماما کے بچوں سے پردہ کروں گی، پھوپھی کے بچوں سے پردہ کروں گی، کسی نامحرم کے سامنے نہیں آؤں گی۔ شیطان ڈرا بھی رہا تھا کہ یہ بہت ہارڈ ہے، کیسے کرے گی؟ او مولانا کیا بتاؤں، اب سب بہت آسان ہو گیا، مزہ تو اب آئی، اور الحمدللہ میرے 7 پارے ہو گئے، اللہ نے مجھے حافظہ بننے کی توفیق دے دی، بہت سکون میں ہوں۔ پہلے نئے نئے کپڑے خریدنا، ہر شادی کے لیے کپڑے لینا، لوگوں کو اچھا لگے، ہر شادی میں الگ الگ کپڑے پہننا، اور کوئی میری تعریف نہیں کرتا تھا۔ اب اللہ کے لیے جیتی ہوں، برقع پہن کے اندر جو کپڑے پہننا ہے چلی جاتی ہوں، آ جاتی ہوں، لینا دینا ہی نہیں کسی سے، نہ شوہر کا خرچہ، نہ فضول خرچہ، نہ نئے نئے کپڑے۔ لوگوں کے لیے جی کے دیکھا مزہ نہیں آیا، اللہ کے لیے جی کے دیکھا تو بہت مزہ آ رہا ہے، سکون مل رہا ہے۔ الدین یسر، دین تو بہت آسان ہے۔ پردہ نہیں کرتی تھی تو بہت مشکلیں تھی، بار بار تیار ہونا، میک اپ کرنا، سب کے سامنے آنا، اچھا دکھنا، اور پردہ کرتی ہوں تو اب مصلی پہ زیادہ وقت گزرتا ہے، اب رات دن قرآن کی توفیق ہو رہی ہے۔ 10 دن پہلے کی بات کرتا ہوں، ہمارے محرم رشتہ دار ہیں، 10 دن پہلے کی بات کرتا ہوں، میری ان سے بات ہوئی، آپ تو نظر ہی نہیں آتے ہو مولانا، آج کے دن میں نے پورا ایک قرآن پڑھا، 10 دن پہلے، آج کے دن میں نے پورا ایک قرآن پڑھا۔ دیکھو کیا اللہ نے توفیق دی، کیسی نیکیوں کی توفیق دی۔ ہم اس کو نارمل لیتے ہیں، پردہ ہو جاتا ہے تو اللہ کیسی کیسی توفیق دے دیتا ہے۔ عورتیں سوچ لیتی ہے تھوڑا ہارڈ ہے، اللہ ہارڈ کر دیتا ہے۔
ارے دین ہی بہت آسان ہے. تو پردہ کرے گی نا تو ساری پریشانیاں ہی ختم ہو جائے گی, سب دکھلاوا ختم ہو جائے گا, سب ٹینشن ختم ہو جائیں گے, نئے نئے کپڑے سلانا سب ختم ہو جائے گا, تجھے بھی راحت, تیرے شوہر کو بھی راحت. لوگوں کے لیے جی کے کیا کرنا, اللہ کے لیے جینا چاہیے, اس کے عشق میں جینا چاہیے. ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے, جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے. یہ ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے, جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے. اللہ کے لیے جینا ہے, اللہ کی محبت میں جینا ہے. کروں قربان اپنی ساری خوشیاں. مولانا میری فلاں سہیلی ہے, وہ ایسی تیار ہوتی ہے, اس طرح سج دھج کے شادی میں جاتی ہے, اس طرح پردہ نہیں کرتی ہے, اس طرح گھومتی ہے, ایسے کپڑے پہنتی ہے, ایسے نامحرموں سے تعلق رکھتی ہے, تو کیا کروں؟ اس کو مت دیکھ تو, وہ نامحرموں کے لیے قربانی دیتی ہے تو وہ پریشان ہے, تو اللہ کے لیے قربانی دے, اللہ تیری دنیا آخرت دونوں بنائے گا. کروں قربان اپنی ساری خوشیاں, تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے. تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے. اللہ بہت سو کا ہو کے دیکھا نا, مزہ نہیں آیا. اب ایک ہی تمنا ہے کہ میں آپ کی ہو جاؤں, میں آپ کا ہو جاؤں. تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے, بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے. گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں, 15-20 سال تو گزر گئے گناہ کرتے کرتے, غیبت چھٹی نہیں, بد نظری چھٹی نہیں. ہر بار سوچا تھا کہ ابھی چھوڑ دوں گا, 5 دن بعد, 1 ہفتے کے بعد, سالہ سال گزر گئے, قبر کے قریب ہو گئے, موت کے قریب ہو گئے, اللہ سے ملاقات کے قریب ہو گئے, بڑھاپا آنے لگا, ابھی تک گناہ نہیں چھوٹ رہے. کچھ ایسا ہمت سے قدم اٹھایا جائے کہ گناہ چھوٹ جائے. ایک گناہ دوسرے گناہ کی دعوت دیتا ہے. ہم کیا سوچتے ہیں, ابھی گناہ کر لیتا ہوں نا, 2 دن بعد چھوڑ دوں گا. ارے ایسا نہیں ہوتا, وہ تو 10 سال تک بھی نہیں چھوٹا. تو پہلی مرتبہ ہی گناہ چھوڑ دے, پہلی مرتبہ. ابھی ارادہ ہوا نا گناہ کرنے کا, شیطان کہتا ہے ابھی کر لے, بعد میں مت نہ کرنا, ابھی چھوڑ دے تو اللہ تجھے بچا لے گا. ابھی ہی چھوڑ دے. غیبت کرنے کا من ہو رہا ہے, آج ہی مت کر. شوہر آ رہے ہیں, ذرا غیبت کروں میری بھابھی کی, دیرانی کی, جیٹھانی کی, نڑند کی, پڑوسن کی, ساس کی, ذرا بات کروں, مزہ آئے گی, کل سے نہیں کروں گی نا. آج سے ہی بند کر دے غیبت. میرا امی کا فون آیا تو ذرا غیبت کروں, مت کر, ورنہ تو بھی پریشان ہو جائے گی, تیری ماں بھی پریشان ہو جائے گی. تو غیبت کرے گی نا تو تو بھی پریشان ہو جائے گی, تیرا شوہر بھی پریشان ہو جائے گا. غیبت کرنے والوں کے تو گھر اجڑ گئے, ان کے گھروں سے برکتیں ختم ہو گئی, نمازوں میں سے ان کا دھیان نکل گیا, اور زندگی سے ان کا مزہ ختم ہو گیا, اور پریشانیوں نے ان کو گھیر لیا. ان کے تو مسئلے حل نہیں ہو رہے, گھروں کے گھر غیبتوں سے تباہ ہو گئے. بے برکتیوں نے گھروں کو گھیر لیا. سمجھ میں نہیں آ رہا, اتنا ذکر ہو رہا ہے, اتنی نمازیں ہو رہی ہے, اتنی تعلیم ہو رہی ہے, پھر بھی گھروں میں وہ لذت کیوں نہیں آ رہی ہے, وہ اللہ کے عشق کا مزہ کیوں نہیں آ رہا ہے. گھر میں پانی تو آ رہا ہے, ڈول میں بھرا جا رہا ہے, لیکن ڈول نیچے سے لیکیج ہے, پورا خالی بھی ہو رہا ہے. ہو تو رہا ہے ذکر, لیکن غیبت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. میری بہن ہمت کر کے گناہ چھوڑ دے, غیبت چھوڑ دے. جس کو یہ پتا ہو اللہ تعالیٰ بہت دھیان سے سنتے ہیں, وہ اپنی داستانیں پھر کسی اور کو نہیں سنایا کرتا. جس کو یہ پتا ہو میرا رب بہت دھیان سے سنتا ہے, وہ اپنی داستانیں کسی اور کو نہیں سنایا کرتا. علم الگ چیز ہے, استحضار الگ چیز ہے. جیسے یہ علم ہے کہ ہم 3 نہیں, چوتھا اللہ ہے, یہ علم ہے, یہ سب کو معلوم ہے, اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اور تنہائیوں میں گناہوں سے بچ جانا, یار اللہ دیکھ رہا ہے تو کیا کر رہا ہے, اس کو استحضار کہتے ہیں. وہ تو علم ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, لیکن وہ استحضار کہ اللہ بڑی طاقت والے, میں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا, اس کو استحضار کہتے ہیں. اور استحضار ذکر سے نصیب ہوتا ہے. واش روم میں گئے اور دعا یاد آئی, مولانا پتہ نہیں باہر یاد نہیں آتی, آپ ذکر میں نہیں ہے, کیسے یاد آئے گی؟ یہ غفلت کی علامت ہے.
ورنہ جو اللہ کے دھیان میں ہوتا ہے نا اس کو باہر ہی یاد آ جاتا ہے. علم کے ساتھ ذکر ہوگا نا تو انشاءاللہ ترقی ہوگی. میری دینی ماؤں بہنوں، آج آئے ہو اس کو بہت غنیمت سمجھو. جمعہ کا دن ہے. جمعہ کے دن تو ہمارے یہاں سے فقیر بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا. اللہ مجھے اور آپ کو خالی کیسے لوٹائے گا؟ اللہ سے کہو اللہ آج گناہ چھوڑنے کے لیے آئی ہوں، لائف چینج کرنے کے لیے آئی ہوں. اس نے کہا حضرت آپ کے سامنے نیت کرتی ہوں پکا پردہ کروں گی. الحمدللہ الحمدللہ. 3 باتیں بتانے والے تھے، 2 بات بتا دی، نماز اور پردہ. تیسری بات، حضرت نے پوچھا تیرے گھر میں ٹی وی ہے؟ اس نے کہا حضرت ہے تو صحیح لیکن بند ہے. ہے تو صحیح لیکن وہ بند ہے. حضرت نے فرمایا سانپ گھر میں ہو، بند ہو یا کھلا ہو، اس کو گھر میں رکھنا ہی اچھا نہیں. زہر کھلا ہو یا بند ڈبے میں ہو، اس کو رکھنا ہی اچھا نہیں. جس گھر میں تصویر ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو جس گھر میں تصویر کا اڈا ہو، ٹی وی ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے کہاں سے آئیں گے؟ اب انتقال کے وقت یا تو عذاب کے فرشتے آتے ہیں یا رحمت کے فرشتے آتے ہیں. اب گھر میں ٹی وی ہے تو رحمت کے فرشتے تو آئیں گے نہیں، تو لینے کے لیے کون سے فرشتے آئیں گے؟ اور عذاب کے فرشتے کب آتے ہیں؟ جب کلمے کے بغیر جاتا ہے، ایمان کے بغیر. اس سے پتہ چلا کہ گھر میں ٹی وی ہو تو اس کو موت کے وقت کلمہ ملنا مشکل ہے. ویسے بھی جس گھر کے اوپر الٹی چھتری ہو اس گھر پہ خدا کے سیدھے فیصلے نہیں اترتے. بیٹی گھر سے ٹی وی نکال دے. ہمت کا کام ہے، کچھ کام ہمت کے ہوتے ہیں. نکال دے. اگر تیرا شوہر نہیں مانتا تو اللہ سے دعا کر، تہجد میں اٹھ کے رو، انشاءاللہ مان جائے گا 15-20 دن میں. نکال دے. بیٹی ایک بات سن، ٹی وی گھر میں ہوتا ہے نا تو پورا علاقہ اس کا گواہ ہوتا ہے. اور بیٹی جب ٹی وی موبائل میں ہوتا ہے نا لاک میں، تو اس کا گواہ صرف اللہ ہوتا ہے. اور جس گناہ کا گواہ صرف اللہ ہو وہ گناہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے. جتنا ٹی وی کا گھر میں ہونا برا ہے اتنا ہی ٹی وی کا موبائل میں ہونا برا ہے. گھر سے بھی نکال دے، موبائل سے بھی نکال دے. سیریل وغیرہ کے چکر میں نہ پڑ. موت کا کچھ پتہ نہیں ہے، اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے. کیا بہت سی وہ عورتیں جو سیریلیں دیکھتی تھی، ٹائم پاس کرتی تھی، کیا آج قبروں میں نہیں چلی گئی؟ کیا ان کو کوئی سیریل کام آئی؟ اس نے کہا حضرت تینوں نیت کرتی ہوں، نماز شروع پابندی سے، سیدھا سادہ ڈھیلا ڈالا برقع اللہ کے لیے اب پہنوں گی، ٹی وی نکال دیتی ہوں. 4 مہینے ہو گئے. فون آیا. حضرت وہ عورت آئی تھی نا، اس کا فون ہے. جی سلام کیا تو رونے جیسی ہو گئی. کیا ہوا؟ حضرت اللہ آپ کو جزائے خیر دے گا، میں بہت سکون میں آ گئی. حضرت سالوں کی پریشان حال عورت آپ کی 3 باتوں کی وجہ سے آج سکون میں آ گئی اور دنیا میں رہتے ہوئے جنت کے مزے لے رہی ہوں. حضرت میرا رب آپ کو اس کا بدلہ دے گا بہترین. آپ نے مجھے اللہ سے جوڑا. واقعتاً مجھے 3.5 لاکھ ملتے نا تو بھی میں سکون نہیں ملتا. مجھے سکون کی ضرورت تھی، پیسوں کی نہیں. حضرت وہ ذکر جو آپ نے بتایا نا، یہ نماز، پردہ، ٹی وی نکالنا شروع کیا نا، وہ دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا. وہ بوجھ ہی نہیں اتر رہا تھا دل سے، ایک بوجھ لگ رہا تھا. بیٹی نماز شروع ہو گئی. حضرت اب آپ کو کیا بتاؤں، تہجد بھی پڑھ رہی ہوں، تہجد بھی پڑھ رہی ہوں. بیٹی پردہ، حضرت وہ تو پہلے ہی دن سے الحمدللہ. ٹی وی حضرت شوہر کو سمجھا کے فوراً نکال دیا تھا. حضرت جنت کا مزہ لے رہی ہوں، بہت سکون میں ہوں. بیٹی وہ 50,000 کا کیا ہوا جو آپ کو نہیں ہو رہے تھے؟ حضرت اب تو 15,000 ہی استعمال ہوتے، 35,000 بچ جاتے.
تو اب آپ کے شوہر آپ کو 15,000 ہی دیتے ہیں؟ تو کہا نہیں، وہ تو 50,000 دیتے ہیں۔ حضرت تقریباً آپ سے ملنے کو 4 مہینے ہوئے، میرے شوہر نے مجھے 2 لاکھ روپے دیے، 60,000 روپے خرچ ہوئے، 1,40,000 روپے بچ گئے۔ بیٹی اس کا کیا کیا؟ اس کو جمع کر لیے؟ نہ حضرت، میں اللہ کی طرف آئی تو اللہ نے میری مدد کر دی۔ کیا مدد کی؟ ہمارے علاقے میں بہت سی بیوہ عورتیں، یتیم بچے، میں نے ان پہ خرچ کر دیے۔ حضرت بھی اشش کرنے لگے کہ دیکھ، تھوڑی اللہ کی طرف آئی، تھوڑا اپنی طلب بتائی تو نمازوں کے ساتھ تہجد کی بھی توفیق دے دی۔ حضرت پہلے بہت مالدار لوگ تھے نا، ہم نئے نئے کپڑے خریدنے پڑتے تھے، شادیوں میں بہت ٹینشن آتا تھا، یہ میک اپ وہ میک اپ، اور کوئی تعریف نہیں کرتا تھا، کسی کو ہماری کچھ پڑی نہیں تھی۔ مجھے لگتا تھا سب میرے کو ہی دیکھ رہے ہیں، سب اپنے میں مشغول تھے، سب کے اپنے ہی مسئلے حل نہیں ہو رہے، تو میرے دیکھ کر کیا کریں گے۔ حضرت اب پردے میں ہوں نا تو بہت سکون میں آ گئی۔ یہ سب 50,000 سے سب وہیں پورے ہو جاتے تھے، نئے نئے کپڑوں میں، اسی کے چکر میں۔ اب تو میں اللہ کے لیے جی رہی ہوں بہت اطمینان سے، لوگوں کے لیے جی پریشان رہی، اللہ کے لیے جی کے دیکھا، سکون میں آ گئی۔ حضرت نے فرمایا دیکھ، پردہ بھی ہو گیا، ٹی وی بھی نکل گیا، اور اللہ نے اس کا پیسہ بھی کتنا صحیح جگہ لگا رہا ہے، اللہ کتنا دے گا اس کو، اس کے شوہر کو۔ آج ہمارے گھروں میں بھی مسئلے ہیں، ہمارے گھر کی عورتیں رو رہی ہے کہ ہم پریشان ہیں، لیکن وہ پریشانی کی وجہ وہی دنیا بتا رہی ہے جو وہ عورت بتا رہی تھی، اور ہم اس کا حل سمجھ رہے ہیں زیادہ پیسے میں، بڑے گھر میں، چیزوں میں، کاروبار میں، بڑی گاڑی میں، بڑے مکان میں، بچوں کے ڈاکٹر انجینئر وکیل بن جانے میں۔ ہم سمجھ رہے ہیں یہ سب ہوگا نا تو سکون مل جائے گا۔ ارے وہ دل کا بوجھ کہاں سے ہلکا ہوگا؟ اے سی لگے گا تو چمڑی کو ٹھنڈک پہنچے گی، دل کو تو پہنچے گی نہیں، سکون کہاں سے ملے گا؟ اسی لیے ہمیں چاہیے نماز کوالٹی والی لمبی پڑھے، 2 منٹ کی دعا کریں۔ میری دینی ماؤں بہنوں، پکے کا اہتمام، پکا پردہ۔ میں اپنے گھر میں دیکھتا ہوں، ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے، میں، میرا بھائی، میرے امی ابو، تو میری اہلیہ میرے بھائی سے پردہ کرتی ہے۔ اب ایک گھر میں رہنا ہو تو پردہ کرنا کتنا ہارڈ ہے۔ تو میں اس کو پوچھا تجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے؟ بولے نہیں، بہت مزہ آتی ہے۔ کرنا کیا ہے؟ مجھے تو صرف نوز پیس پہننا ہے نا گھر میں، تو جو کپڑے میں نے پہنے ہیں، ایک چھوٹا نوز پیس ہے، جب بھائی آتے تو پہن لیتی ہوں، چلے جاتے ہوں، نکال دیتی ہوں، بس اور کیا کرنا ہے؟ بولے عادت ہو گئی ہے، مزہ آتی ہے۔ جب اللہ سے عشق ہو جاتا ہے نا تو پھر اپنے آپ کو نامحرموں سے بچانے میں مزہ آتی ہے، اور جب اللہ سے عشق نہیں ہوتا نا تو پھر نامحرموں کو دیکھنے میں مزہ آتی۔ پیار کس سے؟ وہ سوال۔ اللہ کی یاد میں ہمارے گھروں میں ایک ماحول ہو۔ میں اپنے گھر میں دیکھتا ہوں نا تو میرا دل بڑا ہو جاتا ہے۔ اعجاز بھائی، دوپہر میں 2 بجے میرا بیٹا مدرسے جاتا ہے حافظ بننے، دوسرا بیٹا مکتب جاتا ہے، میری اہلیہ حافظہ بننے جاتی ہے، وہ بھی حفظ کر رہی ہے، میرے امی قاری کلاس پڑھانے جاتے ہیں، میرے بھائی کی اہلیہ قرآن سیکھنے جاتی ہے، میری بہن حافظہ بننے جاتی ہے، میری بہن کی بیٹی حافظہ بننے جاتی ہے، تو مجھے گھر پہ اکیلے بیٹھنے کی شرم آتی ہے، تو یہ 2 گھنٹے میں بھی مسجد میں گزار لیتا ہوں، پورا گھر قرآن کے پیچھے لگا ہوا، سکون ہے بھائی، مزہ آ رہی ہے۔ اور دل دکھتا ہے، بہت سے گھروں میں جاتا ہوں، پورا گھر موبائل کے پیچھے لگا ہوا۔ کیا مرنا نہیں ہے؟ کیا اللہ کے پاس جانا نہیں ہے؟ ملنے کے لیے مہمان آتے تو میں دوپہر میں مسجد میں بلاتا ہوں، ہے ہی نہیں میرے گھر میں کوئی، کہاں سے میں آپ کو چائے پلاؤں گا یار؟ آؤ مسجد میں بیٹھتے ہیں، کبھی کہیں سے آئس کریم منگا لیتا ہوں، ان کو کیا پتا کہ میں مسجد میں کیوں بیٹھا ہوں؟ گھر کا ماحول ہو۔ یہ ہمارے توحید بھائی ہے بیجاپور سے، انہوں نے بتایا میں گزشتہ سال پالنپور جماعت میں گیا تھا، مسجد میں ٹیریس پہ کپڑے سکھانے گیا نا تو قریب میں دیکھا کہ ایک بڑی عمر کی عورت ہے، وہ قرآن پڑھ رہی ہے 11 بجے۔ مجھے بہت تعجب ہوا، بولے
آج اکیلے میں بیٹھ کے کون اللہ کا قرآن پڑھتا ہے؟ عشق ہو تو پڑھے. کہا میں ٹیریس پہ پھر 1 بجے گیا تو چونکہ اس کو قرآن پڑھتے دیکھا تھا نا، تو پھر دوبارہ دیکھا تو وہ پھر قرآن پڑھ رہی تھی 1 بجے بھی. تو مجھے بہت تعجب ہوا. پھر میں 3 بجے ٹیریس پہ گیا ایک کام سے، تو میں نے دیکھا کہ وہ اس وقت بھی اسی بیٹھک میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہی ہے. وہ نماز وغیرہ کے لیے اٹھی ہوگی، قرآن پڑھ رہی ہے. اموک کی جگہ ہوتی ہے نا قرآن پڑھنے. فرماتے ہیں کہ میں 5 بجے گیا تو بھی وہ قرآن پڑھ رہی تھی. 5 بجے گیا تو بھی قرآن پڑھ. یہ بھی ایک زندگی ہے نا. بولے وہ اسی مسجد کے مؤذن صاحب تھے، ان سے ملا، وہ بھی بہت پابند تہجد کے. مؤذن صاحب کتنے سال سے تہجد ہو رہی ہے؟ کہ بیٹا 35 سال سے میری تہجد نہیں چھوٹی. 35 سال سے، 35 دن نہیں. عشق ہو گیا ہے، پیار ہو گیا ہے اللہ سے. ابھی بھروچ جماعت میں کہتے ایک شخص ہے، وہ اکثر مسجدوں میں بیٹھے رہتے، ذکر کرتے. ان سے ملاقات ہوئی کہ 30 سال سے ان کی تہجد نہیں چھوٹی، روز 5 پارے اللہ کا قرآن پڑھتے. ابھی بت کب کی بات ہے یہ؟ 8 دن پہلے کی بات. یہ 30 دن 30 مہینے کی بات نہیں، یہ سالوں کی بات ہو رہی ہے یار. 30 سال سے وہ شخص کہہ رہے میری تہجد نہیں چھوٹی اور روز 5 پارے ہو رہے، ہر چھٹے دن قرآن پورا ہو رہا ہے. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہماری سوچ ہے؟ ابھی تو گھروں کے جھگڑے ہی ختم نہیں ہو رہے، بچے فرما بردار نہیں ہو رہے. ارے کیا نہیں ہو رہے؟ آپ تہجد میں اٹھ کے رونا شروع کرو نا، 6 مہینے میں پورے گھر میں انقلاب آ جائے. تھوڑا وقت تو دو اللہ کو. بچوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں، شوہر کے دل اللہ کے ہاتھ میں. دیکھو ٹی وی نکلتی ہے کہ نہیں گھر سے، موبائلوں سے ٹی وی نکلتی ہے کہ نہیں، اللہ کا عشق آتا ہے کہ نہیں. کب تک ہم ایسی بے مزہ زندگی گزاریں گے؟ رمضان کا مہینہ آئے گا، عید کی تیاری رمضان میں کریں گے. کہاں جا رہے؟ کپڑے لینے. ارے بڑے دنوں میں آپ کپڑے لینے جاؤ گے؟ آپ کو لینے ہی ہے نا کپڑے، پہلے لے لو نا. آپ کو چپل لینی ہے نا، پہلے لے لو. آپ کو ٹوپی لینی ہے نا، پہلے لے لو. کتنا نیک گھرانے میں دیکھتا ہوں عید سے پہلے پورے کپڑے عید کے لے کے رکھ دیے ہیں اور اللہ کو بتایا ہے اللہ میں رمضان میں آپ کو اپنی طلب بتا رہا ہوں کہ آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنا چاہتا ہوں. کتنے نیک گھرانے میں دیکھتا ہوں سموسے، اسپرنگ رول، پتہ نہیں کیا کیا نام آیا ہے، وہ سب ڈی فریز کر کے رکھ دیتے پورے مہینے کا. کیا کیا آپ نے؟ کہا کہ وہ رمضان کی پہلے ہی تیاری کر لی تاکہ افطاری میں کچھ اللہ کے سامنے رو بھی سکوں، ورنہ وہ اذان ہو رہی ہوتی ہے اور ہماری مستورات سموسے بنا رہی ہوتی ہے. او میری بہن، یہ افطاری کا وقت گرم گرم کھانے کا وقت نہیں ہے، یہ گرم گرم آنسو کے بہانے کا وقت ہے. تو آنسو بہا گرم گرم، پورا سال مزہ آ جائے گی. زندگی کے کئی رمضان دیکھے، مانگنے کے وقت اللہ سے مانگا نہیں اور پورا سال بے چینی میں گزرا. اپنے گھر کے کچن کا نظام بنایا جائے، اپنے گھر کی بیٹیوں پر، بہوؤں پر، کام والیوں پر رحم کیا جائے رمضان میں. میں ہمارے گھر میں دیکھتا ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے. سحری کے وقت کچن بند ہوتا ہے تو شام کو 5 بجے کھلتا ہے. سحری کے وقت کچن بند ہوتا ہے تو شام کو 5 بجے تک کوئی کچن میں نہیں. ایسا ماحول تیار کیا ہے میرے امی نے کہ آپ گھر میں رہو، ٹھنڈک میں رہو، پنکھے میں رہو، مصلے پہ رہو، اشراق پڑھو، چاش پڑھو، قرآن پڑھو، ذکر و اذکار کرو. آپ وقت ضائع مت کرو. اب رمضان میں وقت میں برکت ہوتی ہے. 5 سے 6:15 میں، سوا گھنٹے میں، 5 سے 6:15 گھنٹے سب آ جاؤ کچن میں. افطاری، رات کا کھانا، سحری، پھر کچن بند، سب ایک ساتھ تیاری کر لو. رات میں مزے سے تراویح پڑھو. صرف مرد حضرات آئے، کھانا گرم کر کے بیٹھ جاؤ، سحری میں کھانا گرم کر کے بیٹھ جاؤ. سیٹنگ کر لی ہے کہ رمضان وصول کرنا ہے. یہاں تو بیچاری جب دیکھو تب مستورات کچن میں، صبح میں بھی کچھ تیاری کر رہی ہے، دوپہر میں بھی کر رہی ہے. سب ہو جائے گا، رمضان نہیں ملے گا دوبارہ. مولانا کیا کرے افطاری میں گرم گرم کھانا؟ کوئی بات، گھر کے ہال میں دسترخوان بچھا دو، گرم گرم کھانا رکھ دو، اس کے اوپر پلیٹ رکھ دو، 7 سموسے رکھے، اس کے اوپر 1 پلیٹ رکھ دو، وہ گرم رہے گا. پنکھا بند کر دو، 15 منٹ پہلے پورا دسترخوان تیار کر دیا. گھر کے بیڈ روم میں
گھر میں 5-6 لوگ ہیں, سب کے مصلے بچھا دو, پنکھا شروع کر دو, لائٹ بند کر دو, سب دعا میں بیٹھ جاؤ, اپنی اپنی دعا کرو. اندھیرا ہوگا تو قبر بھی یاد آئے گی, اللہ کے سامنے رونا آئے گا. بار بار گھڑی میں کوئی دیکھنا نہیں, 2 منٹ پہلے اذان کے الارم بجے گا, جب سب دعا ختم کر کے آ جاؤ افطاری کے دسترخوان پہ. بار بار گھڑی میں دیکھو گے تو شیطان دھیان ہٹائے گا, اور افطاری کے دسترخوان پہ عام طور پہ دھیان نہیں لگتا. دعا کر رہے اللہ معاف کر دیجئے, اور نظر کھجور پہ, تربوز پہ, کیلے پہ, سموسے پہ, اور اسپرنگ رول پہ, اور پیزا پہ. 2 منٹ میں آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. شیطان سمجھاتا ہے ابھی تو کھجور کا بیج نکالنا باقی ہے, اللہم لک صمت, ابھی کا آمن تو دعا پڑھنا باقی ہے, یا واسع الفضل اغفر لی تو کب پڑھے گا. اور وہ 2 منٹ میں 10 مرتبہ گھڑی میں دیکھتے ہیں, اذان ہی نہیں ہوتی. کیسی وقت میں برکت ہو جاتی. میری دینی ماؤں بہنوں, یہ رمضان اللہ کے عاشقوں جیسا گزارنا ہے, یہ رمضان توبہ والا گزارنا ہے. یہ رمضان, زندگی کے بہت رمضان گزرے, رمضان گیا ہم بدل گئے, لیکن یہ رمضان ایسا گزارنا ہے کہ رمضان گزرے گا اور ہم بدلیں گے نہیں, اب رابعہ بصریہ جیسے بنیں گے. جس کی پوری زندگی رمضان جیسی, اس کی موت عید کے جیسی. اللہ تعالی ہمیں آج سے اپنے گھر میں فضائل رمضان کی تعلیم شروع کر دینے کی توفیق عطا فرمائے. آپ دوپہر میں, رات میں کھانا بنائیں نا, تو رمضان پر بیان شروع. دوپہر میں کھانا بنائیں, مولانا طارق جمیل صاحب رمضان بیان لکھو, 50-100 بیان آ جائیں گے. رات میں کھانا بنائیں, قاری حنیف ملتانی رمضان بیان, پیر ذوالفقار صاحب رمضان بیان. سنو نا, میرے بھی کچھ ہوں گے شاید 15-20 رمضان پر, وہ سن لو. تو ایک جوش بنے گا یار, ایک جوش آئے گا, ایک جذبہ آئے گا. ابھی سن رہے ہیں تو کیفیت بن رہی ہے نا. گلوکوز کی بوتل چڑھتی ہے تو سکتی آتی ہے نا. تو یہ بیان ایک گلوکوز کی بوتل ہے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. میرے رب نے کہہ دیا ہے کہ یہ مذاکرے کرنا ایمان والوں کو نفع دے گا. قرآن کا فیصلہ ہے. نیت کا اعتبار ہے. اب بولنے والے کی بھی نیت صحیح ہو, سننے والے کی نیت بھی صحیح ہو, مقصد اللہ کی رضا ہو, تو پھر انشاءاللہ تنفع المؤمنین ہو جائے گا. ساری مائیں بہنیں نیت کریں کہ انشاءاللہ وہ پردے کا اہتمام کرے گی, 5 وقت کی نماز کوالٹی والی پڑھے گی, گھروں سے موبائل سے ٹی وی کو نکالے گی. گھر والے نہیں نکال رہے, وہ نہیں سمجھ رہے تو غصہ نہیں, پیار سے سمجھائے گی. پھر بھی نہیں سمجھ رہے تو تہجد میں رو رو کے اللہ کو سمجھائے گی. اللہ ان کا دل آپ کے ہاتھ میں ہے. اور روزانہ صبح سے رات تک چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے انگوٹھی والی تسبیح ہاتھ میں برانا اور 1500 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا, صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا, صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا, تاکہ ہماری زبان ذکر الہی میں رہے, درود شریف پڑھنے میں رہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہمارے روزانہ 1500 درود شریف پہنچے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہماری محبت آوے, اور وہ ہمارے لیے دعا کریں, ان کی توجہ ہم پر رہے. درود شریف اور سنتوں کا اہتمام انسان کو اللہ کا ولی بنا دیتا ہے. ہر نماز کے بعد دعا, اللہ آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنا چاہتی ہوں. رمضان پہلے عید کی پوری تیاری, کھانے کی, رمضان میں تلن وغیرہ کی پوری تیاری رمضان پہلے ہی. کچن کا ایک وقت, اللہ والوں کے بیانات. یہ رمضان انقلابی گزارنا ہے. رمضان کی ایک گھڑی انسان کو ولی بنانے کے لیے کافی ہے. روزے رمضان کے کیا ملے گا؟ کہ اللہ ملے گا. تراویح کا ہر سجدہ مزے لے لے کر کے, 20 رکعت 40 سجدے, ہر سجدے پہ اللہ کا قرب. رمضان جاتا ہے نا, عید کی رات میں تراویح بہت یاد آتی, پھر موقع ہاتھ سے چلا جاتا ہے. مزے سے تراویح پڑھنا, تراویح کو بوجھ نہیں سمجھنا. افطاری میں کم کھانا, اتنا نہ کھانا کہ ڈکارے آنے لگے, تراویح میں بوجھ لگنے لگے. تھوڑا کم کھانا, کم پانی پینا. 2 گلاس پانی پینا ہے, تھوڑا رک رک کے پینا. شروع میں, بعد میں, مغرب کی نماز کے بعد تھوڑا رک رک کے, ایک ساتھ نہیں, ورنہ سستی آئے گی, بگاسے آئیں گے, جمائی آئے گی, اچھا نہیں لگے گا, تراویح بوجھ لگے گی. پورا سال مغرب بعد کھانا چاہیے, رمضان میں تراویح کے بعد کھانا چاہیے, تاکہ تراویح پڑھنے میں ایک مزہ آوے, ایک نشاط آوے, ایک پھرتی آوے. میں گھر میں تراویح پڑھاتا ہوں, میری اہلیہ, میرے والد صاحب پڑھتے ہیں,
تو میں کیا کرتا ہوں, اود کی لوبان جیسی ایک شروع کر دیتا ہوں, تو پورے گھر میں خوشبو آ جاتی ہے, تو تراویح میں مزہ آ جاتی ہے, یار نشاط ہو جاتا ہے, بشاشت آ جاتی ہے. اللہ کرے ہم عبادت کے لیے کچھ کریں تاکہ اس میں دھیان پیدا ہو, اس میں جان پیدا ہو. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہاتھ اٹھائیے, دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم, لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. پیارے اللہ, رحیم مولا کریم آقا, اللہ دور دراز سے مستورات آئی ہے, آپ کی محبت میں آئی ہے, آپ کو لینے کے لیے آئی ہے, آپ کو ڈھونڈتی ڈھونڈتی آ گئی ہے, آپ کو تلاش کرتی کرتی آ گئی ہے. ان کے آنے کو, بیٹھنے کو, جمع ہونے کو قبول فرما. ان کی اللہ آج کی مجلس توبہ بنا دے. ہر ایک ماؤں بہنوں کو, ہم تمام کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما دے. زندگیاں چینج کرنے کی توفیق عطا فرما. مستورات کو اول وقت نمازیں پڑھنے کی, لمبی نمازیں پڑھنے کی, شوہر کی خدمت کرنے کی, بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی اور پکا پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما. قرآن سے جوڑ دے, مدرسوں سے جوڑ دے, دین کے کاموں سے جوڑ دے. اے اللہ, سیریل وغیرہ دیکھنے سے مستورات کی جان چھوڑا دے. گھر میں اثرات, تکلیف, بلا, مصیبت, پریشانی سب دور کر دے. اللہ سمجھا دے کہ اگر تو اللہ کی ہو جائے گی تو تیری ساس, تیری دیرانی, تیری جیٹھانی, تیری نڑند, تیری پڑوسن, تیرا شوہر, تیرے بچے سب تیرے ہو جائیں گے. اور اگر تو اللہ کی نہیں ہوگی تو تیرے سسرال والے تجھے نانی دادی یاد دلا دیں گے. عاملوں کے چکر کاٹتی پھرے گی اور کچھ نہیں ہوگا, اور غیبتیں کرتی رہے گی تو پھر پریشانیوں کا شکار ہو جائے گی. اللہ ہمارے گھروں میں ایک دینی ماحول کو قائم فرما, ہمارے بیٹھنے جمع ہونے کو قبول فرما, یہ مستورات کے آنے کو قبول فرما. اللہ کتنی علاقے کی مستورات گھر والے ایسے, ان کے یہاں سحری میں کچھ نہیں ہوتا, ان کے یہاں افطاری میں کچھ نہیں ہوتا. ہمارے یہاں تو بہار ہے. اللہ آپ کا احسان ہے, آپ کا کرم ہے. ایک عورت ایک مفتی صاحب کو پوچھتی ہے آن لائن مجلس میں, مفتی صاحب غریب علاقے کی رہنے والی ہوں, سحری اور افطاری میں کچھ نہ ملے تب بھی میرا روزہ ہو جائے گا؟ مفتی صاحب رونے لگے, امامے کے کونے سے آنسو صاف کرنے لگے. بہن, ہر بات کا جواب نہیں ہوتا نا. اس کو ایسا لگا کہ آواز نہیں آ رہا ہے, اس کو کیا پتا کہ مفتی صاحب رو رہے تیری بات سن. وہ کہتی ہے, مفتی صاحب میرا آواز آ رہا ہے آپ کو؟ جی ہاں آ رہا ہے. میں غریب علاقے کی رہنے والی ہوں, سحری اور افطاری میں کچھ نہ ملے تب بھی میرا روزہ ہو جائے گا. اور یہاں سحری اور افطاری میں ایسے لگتے ہیں کہ سحری میں تہجد میں مانگنے کی توفیق نہیں ہوتی, اور افطاری میں ایسے لگتے ہیں کہ گھر میں مردوں کی رکعتیں چلی جاتی ہیں. سحری کرنی ہے, تہجد بھی پڑھنی ہے, دعائیں بھی مانگنی ہے, افطاری کرنی ہے, لیکن افطاری سے پہلے 15 منٹ مصلی پر بھی گزارنا ہے. رمضان کا مہینہ گرم گرم کھانے کا نہیں, گرم گرم آنسو کے بہانے کا مہینہ ہے. کتنے عورتیں حالات میں, ان کے یہاں کچھ نہیں ہوتا, ان کے یہاں کچھ نہیں ہوتا. نوساری میں ایک عورت آئی تھی, 3 بجے سے چکر لگا رہی تھی دھوپ میں. 5 بجے کے قریب میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے, آپ کبھی یہاں کبھی وہاں دھوپ میں؟ کہا مولانا میری 3 بیٹیاں ہیں, میں مانگنے والی عورت نہیں ہوں, خودداری والی عورت ہوں. سحری میں کچھ نہیں تھا. میری بیٹیوں نے کہا کہ امی یہ سحری میں اتنا ہے کہ تھوڑی ہلکی پھلکی ہم لوگ سحری کر سکتے ہیں, اگر سحری کریں گے تو پھر افطاری کا کیا؟ تو میں ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں نوساری جاؤں گی, تمہارے خاطر بھیک مانگوں گی اور تم کو اچھی سحری کراؤں گی, تمہاری ماں ہو, تم کو بھوکی تو نہیں رکھوں گی. مشکل سے میری بچیوں نے سحری کی. مولانا 3 بجے سے 5 بجے تک دکانوں پہ چکر لگا رہی ہوں, اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. ہر دکان سے یہی آواز آتی ہے, گھر جاؤ گھر سے ملے گا. گھر والے کہتے ہیں دکان پہ جاؤ. میری بچیاں انتظار میں, امی آئیں گے, کچھ لے کے آئیں گے, آج تو افطاری شاندار ہو جائے گی. ان کو کیا پتا کہ ان کی ماں خالی ہاتھ آنے والی. کچھ مانگ لو اللہ سے, 1-2 آنسو بہا لو. دیکھو اللہ نے کس بہاروں میں رکھا ہے اور ہم اس کی کیسی ناقدری کر رہے ہیں. قیمتیں ابھی تو نہیں چھوٹ رہی ہے. اپنی اپنی زبان میں دعا کر لیجیے.
اللہ وہ کیسی عورت ہے 11 بجے سے قرآن پڑھ رہی ہے، 5 بجے بھی قرآن کے ساتھ. اس طرح ہم موبائلوں کے ساتھ ہوتے ہیں. اللہ 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 آج کی مجلس کو انقلاب کا ذریعہ فرما، پورے عالم والوں کو ہدایت عطا فرما، ہمیں اپنی محبت نصیب فرما، اپنا تعلق نصیب فرما. جمعہ کے دن عصر کے بعد اپنی جگہ بیٹھ کے 80 مرتبہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، جو پڑھتا ہے اللہ اس کو 80 سال کی عبادت کا ثواب دیتے، 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتے. اللہ موت تک اس کے اہتمام کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. رمضان میں 15 دن باقی ہے. روزانہ 2 پارے پڑھو، رمضان پہلے 1 قرآن ہو جائے گا. رمضان میں روزانہ 5 پارے پڑھو، انشاءاللہ رمضان میں 6 قرآن ہو جائیں گے. 5 پارے پڑھو گے تو 5 قرآن ہو جائیں گے رمضان میں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ ہمارے لیے دعا کرنا، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے. آج عشاء کے بعد بیان ہے. یہ تو آپ لوگوں نے سنا نا، آپ کے مرد حضرات کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے بھائیوں کو، آپ کے ابو کو، رشتہ دار میں آپ کے مرد حضرات ہیں نا، سب کو بھیجو رات کے بیان میں. کچھ باتیں ان کو بھی بتاؤں. کہاں پر ہے رات کا بیان؟ مسجد عمر فاروق مان دروازہ. دعا بھی کرو اور آپ کے شوہروں کو کہو مولانا آئے 35 کلومیٹر سے، آپ بھی چلے جاؤ 2-3 کلومیٹر سے مسجد عمر فاروق مان دروازے میں. عشاء کے بعد فوراً بیان ہوگا اور 1 گھنٹے میں ختم ہو جائے گا. 8:15 کی عشاء ہے، 1 گھنٹہ صرف بیان ہوگا 8:30 سے 9:30. اس لیے اپنے گھر والوں کو بھیجنے کی کوشش کریں. آج سے ہی اپنے گھر میں فضائل رمضان کی تعلیم شروع کر دیں اور ایک ہی جذبہ کہ انشاءاللہ آپ چینج ہو جائیں گے. اب کسی کی بات میں نہیں آئیں گے، کسی نامحرم کی بات میں نہیں آئیں گے، انسٹا کے چکر میں نہیں پڑیں گے، اور اب اللہ اس کے رسول کے دیوانے ہو جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.